السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت، صحت و ایمان کے بہترین درجے پر فائز ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 4-5 دن میں بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ جو ہے رمضان المبارک، اس کا آغاز ہونے کو ہے۔ تو اس مہینے میں اپنے گناہ بخشوائیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور مومنین میں شامل ہو جائیں۔ یہ سب کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم لوگ ایک روٹین بنائیں گے کہ کیا 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 جائے، کس طرح سے روٹین کو سیٹ کیا جائے، اور انشاءاللہ ہم لوگ قرآن پاک کی کچھ صورتوں کی تفسیر پڑھیں گے، ان کا ترجمہ پڑھیں گے، وہ کہاں پہ نازل ہوئیں اور ان میں جو علمی اور عملی نکات بتائے گئے ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ مطالعہ کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ جب انہیں ہم لوگ نوافل میں یا نماز تراویح میں پڑھیں تو ہمیں معلوم ہو کہ جس چیز کی ہم عبادت کر رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے اور وہ کس وقت نازل ہوا اور کیا حالات تھے اس وقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر کس دور میں اور کن حالات میں نازل ہوا، تاکہ ہم لوگ بہترین طریقے سے عبادت کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ رمضان المبارک ہے کون سا مہینہ۔ رمضان المبارک جو ہے وہ اسلامی تقویم کے لحاظ سے جو ہے وہ 9واں مہینہ ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن مجید ہی وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں فرمایا ہے، ارشاد بانی تعالیٰ ہے کہ رمضان کے مہینے میں، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن مجید جو کہ ہدایت کا سرچشمہ ہے اور انسانیت کے لیے اور آپ کا مکمل انسان اور ایک بہترین مسلمان بننے کے لیے قرآن پاک سے زیادہ ضروری کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ مبارک کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی گئی، ٹھیک ہے، اور جسے ہدایت کا سرچشمہ کہا گیا ہے۔ ایک اور جگہ پہ حکم آیا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 راتوں، جس کی عبادت جو ہے وہ 1000 راتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں تمام کتابیں، جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی مختلف انبیاء پہ، تمام رمضان المبارک میں نازل فرمائی گئی، اور رمضان المبارک جو ہے اس میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں بندوں کو کہ آؤ میری طرف، مجھ سے مانگو۔ تو یہ بہترین مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، اپنے ایمان جو ہے اس کو تازہ کیا جائے اور اس پر قائم رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورۃ النبا کی جو وجہ تسمیہ ہے، نبا کا معنی ہے خبر، اور اس سورت کی جو دوسری آیت ہے اس میں قیامت کی خبر کو بہت بڑی خبر قرار دیا گیا۔ اسی مناسبت سے جو ہے اس سورت کا نام سورۃ النبا ہے، اور سورۃ النبا کا جو مرکزی مضمون ہے وہ قیامت اور آخرت کا بیان ہے۔ سورۃ النبا جو ہے اس کا مرکزی مضمون کچھ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ 3 عناصر پر مشتمل تھا۔ پہلا عناصر تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رسول بنایا، اور تیسرا یہ تھا کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور پھر ایک اور جہان قائم ہوگا جب تمام سابقہ اور بعد کی نسلیں انہی نسلوں کے ساتھ زندہ ہوں گی جن میں وہ دنیا میں رہتے تھے اور کام کرتے تھے، اور پھر ان سے ان کے عقائد و اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور جو لوگ اس احتساب میں ایماندار اور صالح بن کر نکلیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو کافر اور فاسق ثابت ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو ہے ان میں سے پہلی بات جو ہے اہل مکہ کے لیے انتہائی ناگوار تھی کہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ جس چیز کی بھی وہ عبادت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن اس بات پہ انہیں اختلاف تھا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں انہوں نے یہ بات بھی قبول فرما لی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا رسول بنایا تھا۔ اسلام سے پہلے بھی وہ کفار مکہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے، تو وہ اس بات پہ یقین لے آئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے پہلے صادق اور امین کا جو ہے لقب وہ مل چکا تھا۔ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے، تو یہ بات بھی کہیں نہ کہیں ان کے لیے قابل قبول تھی۔ لیکن سب سے زیادہ وہ جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے وہ یہ تھا قیامت کا دن، یہ چیز ان کے بالکل ماننے میں وہ نہیں آ رہے تھے، وہ بالکل بھی اس بات کو نہیں مان رہے۔ تو اس وقت جب کفار مکہ جو ہے اس بات کا مذاق اڑا رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورۃ النبا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم چلتے ہیں سورت کی طرف اور اس کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں۔ بس ہے
اما یتسالون، وہ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، مطلب کفار مکہ جو ہیں وہ آپس میں کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. عن النباء العظیم، اس عظیم کی خبر کے مطلب اس عظیم خبر، یہاں پہ عظیم خبر جو ہے وہ قیامت کی خبر کو کہا گیا ہے. الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں. کفار مکہ جو کہ قیامت کی خبر کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں. قل سیعلمون، ہرگز ایسا نہیں، وہ عن قریب قیامت کی حقیقت جان لیں گے، وہ عن قریب قیامت کی حقیقت جو ہے اس سے آگاہ ہو جائیں گے. ثم قل سیعلمون، پھر ہرگز ایسا نہیں، وہ عن قریب جان لیں گے، عن قریب ان پہ یہ حقیقت آیا ہو جائے گی کہ قیامت قائم ہوگی اور انسان کے اعمال جو ہیں ان کا حساب لیا جائے گا. اگلی آیت ہے الم نجعل الارض مہادا، اس کے بعد ہے کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا. والجبال اوتادا، اس کے بعد ہے اور پہاڑوں کو زمین میں گڑی ہوئی میخیں نہیں بنایا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا، پھر پہاڑوں کو پیدا فرمایا. وَخَلَقْنَكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، انسانوں کو، جانوروں کو، ہر چیز کو نر اور مادہ جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور پھر ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. پھر اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں اپنی نعمتوں کا، اس میں سے ایک بہت ہی عظیم نعمت نیند کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری نیند جو ہے آرام کے ذریعہ بنا دیا کہ تم آرام کر سکو، تم اس میں سکون کر سکو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو ڈانپنے والا پردہ بنایا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو رات کو ڈانپنے والا، مطلب ہر چیز پہ اندھیرا چھا جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ دن چڑھتا ہے اور پھر رات ہوتی ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزگار کا وقت بنایا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رات کو پردہ فرمایا کہ اس میں تم سو سکو اور ہر چیز پہ کے اوپر جو ہے وہ ڈانپ دیتی ہے رات ہر چیز کو. ٹھیک ہے، اور پھر صبح دن کو مطلب روزگار کا وقت بنایا کہ تم اپنے لیے کما سکو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکو. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے. بے شک، اور اس میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا، اور ہم نے ایک روشن چراغ سورج بنایا. اس کا سورج کا ذکر آ رہا ہے کہ پھر ایک روشن چراغ بنا جس سے ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعَصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بادلوں سے نازل فرمایا خوب برسنے والا پانی. یہاں پہ بارش کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم نے بادلوں سے نازل فرمایا خوب برسنے والا پانی. بے شک لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنِبَاتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے نکالیں اناج اور سبزہ. پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بارش کے بعد سے جو ہے اناج اور سبزہ پیدا ہوتا ہے. وَجَنَّةٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغات. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، بے شک فیصلے کا دن کا ایک مقررہ وقت ہے. بے شک پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک فیصلے کا، یعنی کہ قیامت کا دن جو ہے وہ ایک مقررہ دن ہے جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. یوم ينفخ فی الصور فتاتون افواجا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو تم سب فوج در فوج چلے آؤ گے. جس دن قیامت قائم ہوگی اور سور پھونکا جائے گا تو اس دن فوج در فوج جو ہے وہ سارے انسان جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھولا جائے گا تو دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور آسمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کھل جائے گا اور دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے. وَسُيَّرَّاتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو ریت کی طرح سراب ہو جائیں گے. استغفر اللہ، مطلب پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ ریت کی طرح سراب ہو جائیں گی. إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مرصادا، بے شک جہنم گات میں ہے. استغفر اللہ، بے شک جہنم جو ہے وہ آگ ہے اور وہ گات میں ہے. للطاغین مآبا، وہ سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو قیامت کا دن ہے وہ قائم ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس جہنم ہے وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. مطلب وہ جنہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام سے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے مکر گئے، اس سے پیچھے ہٹ گئے، ان کا ٹھکانہ ہے یہ.
لباسین فیہا احقابا، وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے، استغفر اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ سے سرکشی کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو مطلب اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور وہ مدتوں تک اس میں پڑے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ اس میں کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے، استغفر اللہ، اور نہ کسی پینے کی چیز کا، الا حمیم وغساقا، سوائے کھولتے پانی اور بہتی پیپ کے، استغفر اللہ، مطلب اس میں صرف کھولتا پانی، ابلتا ہوا پانی اور بہتی پیپ کے، جزاء وفاقا، یہی ان کا پورا بدلہ ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سرکشوں کا، جنہوں نے اللہ سے انکار کیا، ان کا یہی پورا بدلہ ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی حساب کی امید نہیں رکھتے، وہ یہ امید ہی نہیں رکھتے کہ قیامت کا دن قائم ہوگا۔ وَقَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور وہ ہماری آیتوں کو خوب جھٹلاتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر چیز جو ہے، ہر انسان کے مال، ان کو لکھ کر جو ہے وہ محفوظ کر رکھا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، تب تم مزہ چکھو، پھر ہم تمہارے لیے عذاب کو بڑھاتے جائیں گے، استغفر اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ وعیدیں سنا رہے ہیں کہ تمہارے لیے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا۔ ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میرا حکم مانے گا، جو پرہیزگاروں میں شامل ہو جائے گا، اس کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق وعنابا، ان کے لیے باغات اور انگور ہیں، مطلب کہ اس میں باغات ہیں جنت کی۔ اب پہلے قیامت کی خبر کے بارے میں ذکر کیا گا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد سے کہ جو اس سے انکاری ہوں گے، وہ جو سرکش ہوں گے، جو اللہ کے انکاری ہوں گے، ان کے لیے دوزخ، اور پھر اس کے عذابوں کا ذکر کیا گیا، اور اب اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وَقَوَائِبَ أَتْرَابًا، وہ نوجوان ہم عمر عورتیں ہیں۔ وَقَاسٍ دِهَاقًا، اور پکیزہ شراب کے چھلکتے ہوئے پیالے ہیں۔ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا، نہ اس میں کوئی بہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹ، اور جنت جو ہے وہ لوازمات سے بڑی پڑی ہے، اس میں کچھ بھی وہ نہیں بہودہ سنیں گے نہ جھوٹ۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہے جو کافی ہو جانے والا انعام ہوگا۔ مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر جو اللہ کے حکم پر، اللہ کی راہ پر چلے گا، اس کے لیے جو ہے وہ یہ بدلہ ہے اور وہ انعام ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اس کی طرف سے جو رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا، بے شک اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، بڑا مہربان، کسی کو اس سے بات کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من آذن لاہ الرحمن وقال صوابا، جس دن روح، جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت عطا فرمائے، اور وہ بات بھی ٹھیک کہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ کوئی بھی اللہ کے حکم کے علاوہ جو ہے وہ بات نہیں کر سکے گا، بس جسے اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے وہ جو ہے وہ بات کر سکے گا، اور بات بھی بالکل ٹھیک کر سکے گا۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ دن حق ہے، لہذا چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے، یہ دن جو ہے وہ حق ہے بے شک، اور جو چاہے اپنے اعمال سے، پرہیزگاریوں سے اللہ کے ہاں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، بے شک ہم نے تمہیں قریبی عذاب سے ڈرا ہے۔ یوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، بے شک ہم نے تمہیں قریبی عذاب سے ڈرایا ہے، اس دن ہر شخص دیکھے گا جو اعمال اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور کافر کہے گا ہے کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، اب اس پوری صورت کا خلاصہ میں ایک دفعہ بتا دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا ہے کہ جس سے وہ اختلاف کرتے ہیں، قیامت کی خبر اللہ تعالیٰ عن قریب وہ قائم کریں گے، اور پھر وہ لوگ دیکھیں گے، کافرین، منافقین، مشرکین دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سچ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، پہاڑ بنائے، ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیند جیسی نعمت دی، رات کو ڈانپنے والا پردہ بنایا، پھر دن کو روزگار کا وقت بنایا، پھر
سورج دیا جس سے روشنی پھیل جاتی ہے تاکہ انسانوں کے لیے آسانیاں ہو سکیں، پھر آسمان سے بارش برسائی تاکہ فصلیں اگ سکیں جن سے وہ اناج حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کریں اس سب کے بعد اگر کوئی اس کی عبادت نہیں کرتا پھر بھی مشرکین میں ہوتا ہے اور جو ہے پرہیزگاروں میں شامل نہیں ہوتا تو اس کے لیے جہنم ہے، استغفر اللہ، جس میں پیپ اور کھولتا ہوا پانی ملے گا، ٹھیک ہے، اور جس میں کوئی ٹھنڈک نہ ہوگی۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا بتایا ہے کہ جنت جو ہے وہ اس میں ساری نعمتیں میسر ہوں گی، کس طرح کی کوئی بے آرامی نہیں ہوگی، اس میں حوریں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ انعام بتایا پرہیزگاروں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن جب سب اکٹھے کیے جائیں گے تو کوئی کسی کا اتنا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ جو ہے وہ بول سکے جب تک اللہ تعالیٰ نہیں حکم دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بے شک جو ہے عذاب اس سے تمہیں ڈرایا، اور جو مطلب ہر شخص جو ہے وہ اس دن وہ دیکھے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے اعمال کر کے اپنے لیے جمع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کافر اس دن کہیں گے کہ کاش ہم لوگ مٹی ہوتے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیا نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے پرہیزگار بندوں میں شامل فرمائے۔ جب آپ اس طرح سے ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر جو کیفیت جو ہے وہ نازل ہوگی انسان کے اوپر عبادت کی، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ کا اور میرا آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔